اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مکرم آپ کو DNN نیوز کی خصوصی افطار نشریات شہاب رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظرین مکرم، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا یہ حامل مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود۔ آج چوتھی افطاری ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ہماری جانب سے، DNN نیوز کی جانب سے چوتھا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا مہمان مہینہ الحمدللہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے واقعات اپنی یادیں چھوڑ کے جائے گا کہ اگلے 11 ماہ انتظار رہے گا ماہ صیام کا، ماہ رمضان کا۔ کل ہم نے بڑے خوبصورت موضوع پہ گفتگو کی تھی، حضور کی پیاری پاک صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی یوم وصال کے حوالہ سے گفتگو ہوئی۔ چونکہ آپ کی شان، مقام، مرتبہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، پر آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ آج پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے لیے بخشش کا سامان اکٹھا کرتے ہوئے آج کا دن پھر سے ہم مخدوم کونین کا ذکر، آپ کی شان، آپ کا زندگی، آپ کی عملی زندگی کے حوالہ سے آپ کی روٹینز کیا ہوتی تھی، کس قدر آپ شان والی ہیں، مقام والی ہیں، مرتبے والی ہیں، بس پتہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ لگا سکتے نہیں ہم، اتنی شان والی بی بی ہیں۔ آپ کے وفات کے حوالہ سے بھی گفتگو کریں گے۔ رمضان مبارک کی اس نورانی ساعت میں آج کی ہماری ٹرانسمیشن ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کے یوم کے وصال، یار ایک منٹ یار، تو ساری جگہ میں تصویرہ بنا لا پہ ہو، میں پریشان آج کی ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس نورانی ساعت کے موقع پر آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کہ یوم وصال کی یاد میں منائی جا رہی ہے، منور ہے، یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے کہ جن کا ذکر آتے ہی دل جھک جاتے ہیں، آواز بھر آتی ہے، آنکھیں عقیدت کے آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مقدس وجود ہے جنہیں دنیا سیدہ کائنات، خاتون جنت، طیبہ و طاہرہ کے نام سے جانتی ہے۔ جگر گوشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور زوجہ مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور والدہ حسنین کریمین یعنی کہ حضرت حسن و حسین کی اماں جان، آج ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے یوم وصال پر ان کی پاکیزگی، سیرت، بے مثال حیا، عبادت کی گہرائی، صبر کی عظمت اور اللہ کی رضا پر کامل یقین کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ناظرین، وہ بیٹی جنہیں دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے، وہ بیٹی جن کے آنے پر نبی پاک خود اپنی چادر بچھا دیتے، وہ بیٹی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ گھرانہ فقر کا تھا مگر عزت میں بے مثال، وہ زندگی سادگی کی تھی مگر روحانیت میں آسمانوں سے کم نہیں تھی، ایسا گھرانہ وہ ہاتھ چکی پیستے تھے مگر لبوں پہ شکوہ نہ تھا، وہ آنکھیں راتوں کو عبادت میں جاگتی تھی مگر امت کے لیے دعائیں کبھی نہ تھکتی تھی دعائیں کرتی ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتی، امت کے لیے دعائیں مانگتی، اور جب عرض کیا گیا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں تو کہنے لگی کہ پہلے ہمسائے پھر اپنا گھر۔ یہ وہ کردار ہے جو ہمیں اثار سکھاتا ہے، یہ وہ سیرت ہے جو ہمیں صبر سکھاتی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سکھاتی ہے۔ آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں یہ محبت کا اظہار ہوگا، یہ عقیدت کا نذرانہ ہوگا، یہ آنسوؤں کی خاموش تسبیح ہوگی۔ آئیے اپنے دلوں کو نرم کیجیے، اپنی روحوں کو جھکائیں اور درود و سلام کے ساتھ اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا سیدہ فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا سیدہ بنت رسول اللہ۔ ناظرین مکرم، آج کے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جس چیز کی مجھے کل کمی محسوس ہوئی، آج میں نے ان کو مدعو کر رکھا ہے۔ عالم اسلام کے ممتاز و محترم سکالرز،
نوجوان مذہبی اسکالرز آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان بنے ہیں مفتی غلام محی الدین حسینی صاحب قبلہ حضور آپ کو خوش آمدید پیش کریں گے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہو، علمی گفتگو ہو، فکری گفتگو ہو، دنیاوی گفتگو ہو، کچھ سوشل ایکٹیویٹی ہو، ہر حوالے سے اپنی مثال آپ انتہائی خوبصورت اسکالرز بھی اور انتہائی خوبصورت وظائف کے حوالہ سے بھی آپ ہمارا معتبر حوالہ ہیں۔ صاحبزادہ بھائی حافظ محمد سلیم قادری، آپ کو حضور ایک بار پھر سے بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ خوبصورت نعت خوان، چونکہ ٹرانسمیشنز کا حسن ہے نعت، ہماری روح کی غذا نعت، سرکار کی مدح سرائی الحمدللہ دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ علم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خان، ہمارے دیرینہ ساتھی، ہمارے دل کے بہت قریب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ محمد منیر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ النور فلیکس میڈیا کے یہ اونر ہیں، آپ ہماری بیشتر فلیکسز دیکھتے ہیں۔ النور میڈیا، النور فلیکس کے جو بندی ہیں، تو النور فلیکس کے نام سے آپ کا ایک بزنس والا معاملہ ہے، بڑا خوبصورت۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عزتیں عطا فرمائے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کل آپ کا یوم وصال تھا، اس حوالے سے ہم نے کل کا بھی پروگرام انعقاد کیا، اور آج پھر آپ ہی کی شان عظمت کے لیے گفتگو کرنے کے لیے ہم بیٹھے۔ آج آپ کا جہاں سے دل کرے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بسم اللہ آغاز کیجئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہم اللہ۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم جی۔ علیہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واہ 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 واہ۔ پاک بی بی زہرا سلام اللہ سلام علیہا، اللہ علیہا، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کا ذکر خیر ہم جتنا کر لیں اتنا کم ہے۔ بے شک۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، اللہ 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 اللہ۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر اس قدر وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے کہ ہم پوری زندگی بھی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل، مناقب، آپ کی عبادت، ریاضت کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ جس پاک نبی کی پاک بیٹی کے ذکر خیر میں اتنی برکت ہے، اس پاک نبی کے اپنے ذکر خیر میں کتنی برکت ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو میں عرض کروں گا کہ اگر قرآن مجید کی روشنی میں صحابیت کا مرتبہ دیکھیں تو سیدہ کائنات اس میں بھی شامل، شرف نسب میں دیکھیں اس میں بھی شامل، سابقون الاولون میں دیکھیں اس میں بھی شامل، اگر آپ شریک مباہلہ والی آیت میں دیکھیں آپ اس میں بھی شامل، اور انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس میں دیکھیں اس میں بھی آپ شامل۔ قرآن کی روشنی میں آپ قرآن میں دیکھیں گے تو ہر جگہ میں آپ کو پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نظر آئے گی۔ بے شک۔ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو پاک نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت، جو سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے، ان کا نام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بے شک۔ واہ واہ واہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس بات کے راوی ہیں، اور آپ نے ایک دن سیدہ کائنات سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے پیاری سیدہ، اے سیدہ کائنات، آپ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب حضور علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی محبوب شخصیت ہے تو وہ اے سیدہ تمہاری ذات ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اب ایک پوائنٹ میں آپ کی بات میں رکھنا چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے میں محمد کو اذیت دی، اللہ اکبر، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ یہ تو ایک قانون ہے کہ جب پاک نبی علیہ السلام کی بیٹی کو اذیت ملے گی تو نبی کریم علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوگی۔ بے شک۔ اب اس بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، کل مجھے ایک سوال کیا گیا، کیا
نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کے ہوتے ہوئے مولا کائنات کو منع کیا گیا کہ آپ نکاح نہیں فرما سکتے. اللہ تو میں آپ کی وسادت کی چینل کی وسادت سے اس سوال کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت مولا کائنات کا جب نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہوا نا، تو مولا کائنات نے کچھ لمحات کے بعد، کچھ سال یا کچھ مہینے کے بعد آپ نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا. اللہ اکبر. اور یہ بات پاک نبی علیہ السلام تک پہنچی. جب حضور تک یہ بات پہنچی تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر جلال آیا اور مولا کائنات کو بلایا اور سامنے بٹھا کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، جب تک میری بیٹی تمہارے نکاح میں ہے تب تک کوئی عورت دوسری نہیں آ سکتی، یہ تو پھر دشمن کی بیٹی ہے. تو وہ اس ابو جہل کی بیٹی ہے جس نے مجھے تکلیفیں دی، اذیتیں دی. اس وقت مولا کائنات کو جب یہ حدیث سامنے لائی گئی کہ جس نے پاک بی بی زہرا کو اذیت دی اس نے میں محمد کو اذیت دی، تو مولا کائنات نے اس وقت اس اپنی بات کہی کو واپس لیا. اور جب تک سیدہ کائنات آپ کے نکاح میں نہیں اور جب تک آپ کا ظاہری وصال نہیں ہوا اس وقت تک مولا کائنات نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. واہ واہ واہ. اب تیسرے پوائنٹ پہ آ جائیں. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے سیدہ، ساری کائنات کی عورتوں سے سب سے زیادہ افضل تیری ذات ہے. واہ. اگر آج کے دور میں ہم کہیں کہ پاک نبی علیہ السلام کے بعد اگر سب سے افضل کوئی شخصیت ہے تو وہ مولا حضرت پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے. تو کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، لیکن ہم اس بات کے عوض یہ بات کرتے ہیں کہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جگر کا جو ٹکڑا ہے، اگر جگر بندے کا کام کرنا چھوڑ دے تو بندہ سارا ڈیڈ ہو جاتا ہے. جی سارا ڈیڈ ہو جائے گا. تو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، اے سیدہ کائنات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک دن اپنی والدہ سے اجازت لی کہ اماں میں آج کی جو مغرب اور عشاء کی نماز ہے یہ پاک نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھوں گا. تو آپ کہتے ہیں میں نے اماں سے اجازت لی. جب نبی کریم علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا کے نکلے تو میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے کاشانہ نبوت کی طرف چلا. تو سرکار علیہ السلام، اب اہل سنت کا عقیدہ چھوڑیے گا، پاک نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک آگے جس طرف انسان جا رہا ہے اس طرف سرکار کا چہرہ ہے، پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ آ رہے ہیں. پاک نبی علیہ السلام نے پیچھے دیکھا نہیں اور سرکار نے آواز دے کے فرمایا، حذیفہ میرے پیچھے تو ہی آ رہا ہے. تو اس وقت حضرت حذیفہ بولے، جی یا رسول اللہ. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے بھیجا؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جاؤں گا، آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا تو اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. جب میرے پاک نبی نے دعا فرمائی اور اس وقت سرکار کے اچانک چہرے پر مسکراہٹ آئی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اچانک مسکرانے کی وجہ؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے حذیفہ وہ دیکھو سامنے فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا. آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں اترا. یا رسول اللہ یہ آیا کیا لینے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آیا کہ کائنات میں عورتوں میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ آپ کی پاک بیٹی سیدہ زہرا کی ذات ہے. سب سے زیادہ عظیم افضل ذات جو ہے یہ اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ تم نے دوبارہ بھی نہیں جانا، پہلی دفعہ جانا ہے. جاؤ تمہارے ہاتھ ایسا پیغام بھیجتا ہوں کہ کائنات کو پتہ چلے کہ میں نے پاک نبی علیہ السلام کی امت میں سے جس عورتوں میں سے سب سے افضل جس ہستی کو رکھا ہے اس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بہت اچھے جی، انتہائی خوبصورت اور مدللانہ گفتگو فرما رہے تھے قبلہ مفتی غلام محی الدین حسینی صاحب. کل بھی اس موضوع پہ ہم نے گفتگو کی اور اپنے بخت چمکائے ہیں. آج پھر ہم حضور کی پاک بیٹی کا ذکر کر کے اپنے اور اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات اکٹھا کر رہے ہیں. حضور سلیم حافظ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وظائف کی طرف تو بعد میں آئیں گے، لاسٹ پہ جا کے آپ سے وظیفہ لیں گے. چونکہ آج پاک سیدہ کا دن ہے، اس حوالے سے گفتگو جاری ساری ہے. آپ کی شان کے حوالہ سے، آپ کی فضیلت کے حوالہ سے، مقام مرتبے کے حوالہ سے کوئی واقعہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. بسم اللہ.
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں ایک واقعہ جو ہے وہ 5 تن کا وہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بسم سناؤں۔ اللہ بسم اللہ بسم اللہ عطا کیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں کہ آپ کے گھر میں حضور تشریف فرما تھے، تو اتنی دیر میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا زہرا پاک آ جاتی ہیں، سیدہ، اور عربی نسل کا ایک حلوہ جو ہے وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو بی بی پاک بناتی ہیں، تو وہ لے کے اور ساتھ میں مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام آپ کو لے کے، امام حسن و حسین کو لے کے ساتھ آپ تشریف لے کے آتی ہیں اپنے ابا جی کے گھر میں۔ جیسے ہی آپ تشریف لے کے آتی ہیں تو سرکار کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، آپ تشریف لے کے آتی ہیں، بیٹھتے ہیں، تو حضور کیا کرتے ہیں کہ ایک زانوں کے اوپر ایک طرف بٹھا لیتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو، اور دوسری طرف بٹھا لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، اور ایک طرف مولا کائنات کو بٹھا لیتے ہیں، ایک طرف سیدہ پاک کو بٹھا لیتے ہیں، اور بیچ میں آپ ہیں، اور آپ وہ اپنی کالی کملی والی جو چادر تھی نا وہ ایسے ایک سائیڈ پہ رکھ کے اس سے اوپر سے لا کے ایسے تو دوسری طرف کر کے ایسے جھرمٹ میں لے کے فرماتے ہیں یہ ہیں میرے پنجتن۔ ہاں ہاں واہ 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 واہ، سرکار فرماتے ہیں یہ ہیں میرے پنجتن۔ تو اتنی دیر سامنے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما تھیں، تو آپ کہتی ہیں کہ حضور میں بھی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ آپ خیر پر ہو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لے کے آتی ہیں بیک سائڈ سے، اور حضور کے ادھر کملی والی چادر کے نیچے سے آپ تشریف لاتی ہیں۔ اور یہ ایک بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علامہ صاحب آج کل میں نے میرے والد صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کہ رحمت فرمائے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، میں گاؤں گیا تو آپ ماشاءاللہ سے مفتی تھے شرع کے اور ساری باتیں تھیں، تو ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ جی حافظ ادھر آؤ بیٹا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ نا عرشی پنجتن ہے، یہ فرشی پنجتن ہے، یہ فلاں پنجتن ہے، یہ فلاں پنجتن ہے۔ میں نے کہا ابو جی مجھے معافی نہیں دے دیتے، مجھے معاف فرما دیں ابو جی، میری گستاخی ہو جائے گی مجھ سے کوئی، مطلب یہ کون سے پنجتن ہے؟ مطلب پنجتن تو وہ ہوئے نا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے۔ بے شک، مطلب ہم اپنے آئیڈیا لگاتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم یہ بھی آئیڈیا لگاتے رہتے ہیں کہ حق 4 یار ہیں تو یہ ہیں، سرکار نے تو نہیں فرمایا، سرکار نے تو بس اپنے صحابہ کو کہہ دیا، بات صحابہ کسی کو اور کہہ طرف دیا، نکل جائے گی۔ صحابہ سارے جنتی، سارے جنتی، اب کسی ایک کا دامن پکڑ لیں نام گے لے کر تو وہ اس طرح کی نعرے اور پھر وہ چیزیں، اور وہ مجھے ان چیزیں چیزوں سے تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسجد میں تھوڑے دن پہلے اتفاق ہوا تو وہ ایک شخص نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی، پھر وہ سب صحابہ کے نام آئے، اور اس نے آخر میں حسن بھی جنتی، حسین بھی جنتی، تو یہ تو میں نے اس کو پکڑ کے اتنا صرف کہا تھا، میں کہا وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی نا نالج میں تھوڑا سا اضافہ کریں، ان کو سند کی ضرورت نہیں ہے، یہ سردار ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، جنتی ہونے میں اور سردار ہونے میں بڑا فرق ہے، بے شک، گیسٹ میں اور اینکر میں فرق ہے، یہ یہاں پہ فرق ہے، تو پھر جنتی ہونا اور چیز ہے، ہر ایک صحابی جنتی ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک دوست نے لکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو زہرا کے دشمنوں سے لگی ہوئی ہے، ہماری تو زہرا کے دشمنوں سے لگی ہوئی ہے، وہ لعنتی ہے جس کو صحابی سے مسئلہ ہے، علی کے نام سے جتنے بھی لوگ جلتے ہیں یاد رکھنا، انہیں محمد کی کامیابی سے مسئلہ ہے۔ بسم اللہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ دیا کیوں ہے؟ دیکھیں آپ جب نعرہ لگائیں گے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہم اس نعرے کے منکر نہیں ہیں، ماننے والے الحمدللہ، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ماننے والے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعرہ دیا کیوں ہے؟
علامہ صاحب اس کو آپ ایک منٹ اس کو آپ ذرا سوچیں باریکی سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس وقت بات کی جاتی ہے جب آپ کو شک ہوگا. ذرا باریکی سے سوچیے گا اس بات کو. ہمیں اللہ کے فضل سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس پہ اللہ راضی ہوا وہ اللہ پہ راضی ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صحابی جنتی ہے. سابقون الاولون والمہاجرین، وہ تو ایک علیحدہ سٹیپ بنایا نا رب کائنات نے. اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ جب ہم نے اس قرآن کی آیت کو سمجھ لیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سابقون الاولون والمہاجرین والانصار، سارے ہی آ گئے اس میں، اللہ راضی ہو گیا. تو جب راضی اللہ ہے تو پھر نعرہ ہم کیوں لگاتے ہیں کہ وہ صحابی جنتی ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں سند دینے والے؟ اللہ سند دے رہا ہے ان کو، ہم سند نہیں دے سکتے. ہم نعرہ لگا کہتے ہیں جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہم اس بات کا انکار بھی نہیں کرتے. اور ہم یہ کہتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ ہم یہ کہیں کہ ان کے صدقے اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمائی. یہ بڑی بریکی والا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو بھی کریں گے سلیم بھائی کے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، سلسلہ گفتگو کو بھی آگے پڑھائیں گے، ناشتے بھی شامل کریں گے. دیکھتے رہیے شہاب رمضان. خیر مقدم ہے آپ کا ناظر مکرم، ایک بار پھر سے شہاب رمضان میں DNN نیوز کی اسکرین سے اب اپنے میزبان علی مصطفی کے ساتھ یہ پروگرام روز دیکھتے ہیں. آپ کا ہمارا ساتھ یکم رمضان المبارک سے ہے اور یہ ساتھ انتہائی رمضان یعنی چاند رات تک رہے گا. ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے عرب کا قرآن کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. آج خوبصورت نوجوان اسکالر مفتی غلام محی الدین حسینی آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. آپ سے گفتگو بریک سے پہلے بھی جاری و ساری تھی. مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے وصال کے حوالہ سے، شان کے حوالہ سے، مرتبہ کے حوالہ سے بات آگے نکل پڑی. تو بات چل رہی تھی، میں نے ایک شعر کوٹ کیا ہے کہ ہماری تو زہرا کے دشمنوں سے لگی ہوئی ہے، وہ لعنتی ہے جس کو صحابی سے مسئلہ ہے. ہمیں کسی صحابی سے کوئی مسئلہ نہیں. آج فیس بک پہ بیٹھے لوگ اپنے آپ کو فیس بک کی مفتی بنا لیں یا جو بھی کہہ لیں، ان کا اپنا استاد گوگل ہوگا، انہوں نے اپنا عقیدہ پتہ نہیں کہاں سے لے لیا. ہم نے ہر چیز جدید کی ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ پرانا ہے. ہم نوکر ہیں اس گھر کے. فرق ہے گھر والوں میں، ہر بندے میں فرق ہے. ہم ایک گھر میں رہ کر 5 لوگ ایک برابر نہیں ہو سکتے. لیکن سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی ذات کے بعد عورتوں میں جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ مخدومہ کونین کی ذات ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. اور ہم سب اماموں کو ماننے والے ہیں. ہم جناب ابوبکر پاک کا حیا کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو افضل مانتے ہیں، عمر فاروق کو مانتے ہیں، عثمان غنی کو مانتے ہیں، مولا کائنات کو مانتے ہیں. لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ناظرین، حالات اتنے کو غمگین ہو چکے ہیں. ہم کسی محفل میں چلے جائیں، اگر تھوڑا سا علی زیادہ کر دی ہے تو پھر بھی رافضی کا فتویٰ ہے، شان صحابہ پڑھ دی ہے تو وہ ناسبی کا فتویٰ ہے، کسی پہ خارجی کا فتویٰ ہے، کوئی کیا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کیا فتویٰ لگا رہا ہے. اس طرح فتوے بک رہے ہیں مارکیٹ میں کہ یقین جانیے بس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ وہ لفظ ہے جہاں پہ آگے زبان بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس پہ جو لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی نعرہ لگانا شروع کر دیا، قبلہ کسی نے کوئی نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے، کسی نے کسی کو پکڑ لیا ہے دوسرے کو چھوڑ دیا، کسی نے صحابہ کی ذات کو پکڑا ہے تو اہل بیت کو تو وہ بالکل چھوڑ گئے، اور کسی نے اہل بیت کو ہی پکڑا ہے، صحابہ کے بارے میں تو بڑا واضح ہے. تو اس موضوع پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ بچت کہاں ہے، ہمیں بچنا کیسے ہے، کس چیز میں ہماری فلاح ہے؟ ظاہر ہے دونوں ہم ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں علم صحابہ کرام کا پکڑیں، دوسرے ہاتھ میں حضور کے اہل بیت کا پکڑیں. جو شانیں انہیں اللہ نے عطا کی ہیں وہ مانیں تو پھر اسی پہ بات بنتی. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. اچھا، میں تھوڑی سی نا موڈ سے بات شروع کروں گا اور بات کو مکمل کروں گا. انا اعطیناک الکوثر، بڑی مختصر اور بڑی جامع گفتگو کروں گا میں. انا اعطیناک الکوثر، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمایا. اب اس میں محدثین نے مختلف آراء سے معنی بیان کیے ہیں، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں
ایک طرف پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن حوض کوثر پہ سب سے پہلے، اور میں صحیح مسرت کے ساتھ حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ میرے گھر والے اور قرآن، میں نے دو تمہارے درمیان چیزیں چھوڑی، نائب کا لفظ آتا ہے، دو نائب چھوڑے، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، یہ دونوں اس طرح ملے ہوں گے کہ کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے۔ اب آگے چلیے، دوسرے مقام پہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے جو سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے میرے گھر والوں کے بعد مجھے آ کے حوض کوثر پہ ملیں گے۔ اب اس کو تھوڑا سا طوالت دیتے ہوئے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے میرے کہنے پر اپنا مال چھوڑا، تن چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، ہر چیز چھوڑی اور چھوڑ کر جو سب سے پہلے میرے پیچھے چلے میری امت میں سے، وہ حوض کوثر پہ کل مجھے میری آل، میری گھر والوں اور قرآن کے بعد مجھے ملیں گے۔ ان میں سب سے پہلے پاک نبی نے سامنے بٹھایا اور صدیق سے کہا تو میرا یار کا بھی، غار کا بھی ساتھی، مزار کا بھی ساتھی ہوگا، اور کل حوض کوثر پہ بھی سب سے پہلے تو مجھے ملے گا۔ اب آگے چلیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور سرکار نے فرمایا دونوں اس طرح ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ دونوں اکٹھے ایک دن حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملیں گے۔ اب جملہ سنیے گا، لطیف جملہ، اگر آل ملتی ہے آ کے سب سے پہلے حوض کوثر پہ قرآن کے ساتھ، علی اس میں بھی ہے۔ پاک نبی نے فرمایا میرے امت میں سے سب سے زیادہ جنہوں نے مجھ سے پیار کیا وہ ملیں گے، ان میں اگر صحابہ کا ذکر ہے سب سے پہلے ملنے کا، علی ان میں بھی ہے۔ اور تیسرے مقام پہ سرکار نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے۔ اب کہاں سے علی نکالو گے؟ اب آگے چلیے، آپ نے جو سوال کیا نا اس کے مدد میں یہ کہوں گا الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں پار بیڑا اس کا ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں آل کا دامن ہو۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پوچھا گیا رسی کون سی ہے، آپ نے فرمایا ہم اہل بیت۔ اب مجھے یہ بتائیں، اہل سنت کے امام فرماتے ہیں پار اس کا بیڑا ہوگا، اس کا بیڑا پار ہوگا جس کے دامن میں اصحاب کا ہاتھ، جس کے ہاتھ میں آل کا بھی دامن ہوگا اور اصحاب کا بھی دامن ہوگا۔ آپ نے سوال کیا ہم بچتے کہاں پہ ہیں؟ ہم بچتے اس طرح ہیں کہ صحابہ کو صحابہ رہنے دے، اہل بیت کو اہل بیت رہنے دے۔ اگر ہم تقابل کریں گے نا، تقابل میں لے کے آئیں گے تو پھر ہم بچ سکتے نہیں۔ صحابی کا مقام وراء الورا، لیکن اگر ہم صحابہ کرام کو اہل بیت کے مقابلے میں لائیں گے ہم پھر بھی جاتے رہیں گے، اگر ہم اہل بیت کو صحابہ کے مقابلے میں لائیں گے ہم پھر بھی جاتے رہیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کو صحابہ مانو، اہل بیت کو اہل بیت مانو۔ گھر والے ہیں، اور یہ جملہ ہمارے علماء فرماتے ہیں جی صحابہ در والے اور نبی کے آل گھر والے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی بات بھی مانی، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت گھر والے ہیں، نبی کے صحابہ جو ہیں وہ در والے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمارا میانہ روی کا یہ سلسلہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ کے فضل سے اہل سنت نے نہ تو دامن چھوڑا ہے اصحاب کا، نہ دامن چھوڑا ہے اہل بیت کا، نہ دامن چھوڑا ہے قرآن کا، نہ دامن چھوڑا ہے حضور کی امت کے اولیاء کا۔ اللہ کے فضل کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے پیار ہوگا کل قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے۔ تو ہم تو اس میانہ روی کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلیں گے، لیکن پھر میرا وہی پچھلی جہاں پہ بریک لی تھی وہ میرا پوائنٹ پھر آ گیا کہ جب ہم اپنے اہل سنت کا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صحابی کے بھی منکر نہیں ہیں، جب پاک نبی نے فرما دیا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اب ہم کون ہوتے ہیں تقابل میں کسی کو کھڑا کرنے والے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اپنی نمازیں دیکھو، اپنے سجدے دیکھو، اللہ نے کل کو منہ پہ مار دی تمہارے پلے بچنا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچے گا۔ اور اگلی بات، ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے پہ کھڑے ہیں جس میں ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ پھر میں وہی اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ ہر صحابی نبی جنتی،
میں نے اس وقت بھی کہا تھا, پچھلی بریک سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نعرے کی ضرورت پیش کیوں آئی جب ہم مانتے صحابہ کو. اللہ, یا تو ہم انکار کریں. نعرہ تو اچھا ہے, نعرہ اچھا, میں اس بات پہ میں ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ ہر صحابی جنتی. بالکل آپ کی بات 100% ضرورت کیوں پیش آئی. جب ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ پاک نبی نے فرمایا رضی اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا, وہ سابقون ہیں, وہ اولون ہیں, وہ مہاجرین ہیں, وہ انصار ہیں, وہ جس بھی کیٹیگری میں آتے ہیں, یہ درجے اللہ نے بنائے, ہم نے نہیں. اب کوئی بندہ سابقون کو اٹھا کے اولون میں شامل کرے تو پھر اللہ کے قرآن کا انکار کرے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو نعرہ ہے نا بڑا اچھا نعرہ ہے, لیکن اس کے بعد آپ جو تصدیق کے ساتھ کہتے ہیں نا یہ ابوبکر صدیق بھی جنتی, عمر بھی جنتی, عثمان بھی جنتی, علی بھی جنتی, اور جن کو جنتوں کے ٹکٹ پاک نبی میں اشرا مبشرہ میں عطا فرما دے, تم کون ہوتے ہو کہنے. بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو بھی ان کے صحابہ کے اہل بیت کے جو آپس کے معاملات تھے ہم ان کو چھیڑتے نہیں ہیں اور نہ چھیڑیں گے پوری زندگی. ٹھیک ہے, وہ صحابہ کے معاملات تھے, کل قیامت والے دن اللہ ان پہ راضی ہے اور راضی رہے گا. وہ معاملات اہل بیت اور صحابہ کے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ کام نہ کرو جس کی بنا پر شک پیدا ہو, وہ کام نہ کرو خدارا, وہ کام نیا نہ کرو. جب اللہ کے قرآن نے نبی کے فرمان نے سند عطا فرما دی ہیں تو میرے حساب سے اس سے آگے ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. آمین آمین آمین. بہت اچھی گفتگو جی, بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھانے کی کوشش کی. مصعب قبلہ کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم ایک نعرہ آج کل لگاتے ہیں تو اس نعرے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی, کیا آپ کو شک ہے؟ نہیں جی, ہم تو الحمدللہ یقین رکھتے ہیں کہ حضور کا ایک ایک صحابی جنتی ہے. اب وہ جناب ابوبکر صدیق کا پہلا نام ہے عبداللہ, تو عبداللہ کی عین سے لے کر علی کی عین تک, پھر امیر معاویہ کی یہ تک, ہم ایک ایک صحابی کو تو جنتی مانتے ہیں. اس میں تو کوئی کہہ نہیں سکتا صحابہ سے افضل کون ہو سکتا ہے. لیکن سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ عظمت والے رفعت والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپ کو افضل کا, اور ایک مومن کی جو شان ہے, جو فضیلت ہے, وہ سرکار نے فرمایا وہ تو کعبے کی دیوار سے بھی زیادہ ایک مومن کی. ایسے ہی حدیث مبارکہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صحابہ کو صحابہ رہنا دیا جائے, ان کا بھی دامن پکڑ لیجئے ان کے پیچھے, کیونکہ سرکار کی حدیث ہے میرے صحابہ سارے ہی چاند کے تاروں کی طرح ہیں جی, آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. اور حضور کے اہل بیت کے بارے میں, جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہوں, جو حضور کے بیٹے ہوں, جو حضور کے بھائی ہوں, ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس عقیدے پہ رہنے کی توفیق دے. قبلہ مفتی صاحب کی جانب پھر واپس جائیں گے, ایک کلام شامل کریں گے, چونکہ آج مالکوں کا ذکر ہو رہا ہے, مخدوم کونین کے حوالہ سے پروگرام کا آغاز ہوا تھا. تو منیر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے گزارش کروں گا مائک لیجئے گا, ایک خوبصورت سی منقبت حضور کی پاک بیٹی کی بارگاہ میں آپ بھی پیش کیجئے. بسم اللہ. رکا ہوا ہے میرا جو کام ہو جائے, رکا ہوا ہے میرا جو کام ہو جائے, رکا ہوا ہے میرا جو کام ہو جائے, در بطول پہ میرا سلام ہو جائے, ہو جائے, در بطول پہ میرا سلام ہو جائے. اور حسن حسین کا صدقہ نبی کے ہاتھوں سے, حسن حسین کا صدقہ نبی کے ہاتھوں سے, نصیب مجھ کو بھی کوثر
کا جام ہو جائے، نصیب مجھ کو بھی کوثر کا جام ہو جائے۔ اور علی بھائی یہ خصوصاً آپ کے لیے شعر ہے، در بطول کے دن رات گیت گاتے ہوئے، در بطول کے دن رات گیت گاتے ہوئے، میری حیات کا قصہ تمام ہو جائے، میری حیات کا قصہ تمام ہو جائے، کرم بطول کا اس پر ضرور ہوتا ہے، کرم بطول کا اس پر ضرور ہوتا ہے، در حسین کا جو بھی غلام ہو جائے، ہو جائے، در حسین کا جو بھی غلام ہو جائے، کہا یہ حسین کہ ضروری ہے زندگی کے لیے، کہا یہ حسین ضروری ہے یہ زندگی کے لیے، یہ جان آل محمد کے نام ہو جائے۔ اور آخری شعر ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے، گدا علی کے ہیں گھر کا سہیل فاروقی، گدا علی کے ہے گھر کا سہیل فاروقی، یہ خبر سارے زمانے میں عام ہو جائے، ہو جائے، یہ خبر سارے زمانے میں عام ہو جائے، میرا در بطول پہ میرا سلام ہو جائے، در بطول پہ میرا سلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت انداز میں منقبت مخدومہ کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے منیر قادری، اللہ رب العزت آپ کی خیر فرمائے۔ چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں پہ جو اپنا دوست احباب نعت خوان آتے ہیں تو بعض اوقات کلام میں خود عرض کر دیتا ہوں کہ یہ والا پڑھ دیجیے، نیا کلام فروقی صاحب کا سامنے آیا تھا تو وہ آپ نے پڑھنے کی کوشش کی، بہت اچھا پڑھا، اللہ رب العزت خیر فرمائے۔ مالکوں کا ذکر ہے جس بھی انداز میں کیا جائے، اور جو پہلی دفعہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ چیزیں تھوڑی سی اوپر نیچے بھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ مستقل ہمارے پینل کا حصہ ہیں، آپ کو روز نئے نئے کلام، نئی نئی چیزیں انشاءاللہ سناتے رہیں گے۔ ہمارا ایک وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے، وظائف کی دنیا کے بہت معتبر حوالہ، بڑی خوبصورت نام صاحبزادہ حافظ سلیم قادری، آپ ہمیں ہر روز ایک نیا خوبصورت سا وظیفہ عنایت کرتے ہیں۔ ان کے وظیفوں کو میں اس لیے مانتا ہوں کہ الحمدللہ ان کی اپنی طبیعت، ان کا اٹھن بیٹھن چلن اور ان کا زندگی کا جو لائف سٹائل الحمدللہ سارا اسلام کے مطابق، باشرہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خود بزنس مین ہیں۔ یہ جو وظائف والا سلسلہ ہے ان کو انہوں نے اپنا روزگار نہیں بنا رکھا،
آج بڑا خوبصورت وظیفہ عنایت کرنے جا رہے ہیں چوتھے رمضان کا. حضور آج 4 رمضان المبارک ہے. کل کا تو وظیفہ آپ کا ماشاءاللہ اس کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے. تسبیح فاطمہ والا جو آپ نے دیا تھا الحمدللہ رات مجھے یاد آیا تو میں بھی سونے سے قبل تسبیح فاطمہ پڑھ کے سویا کہ یہ سرکار نے جناب سیدہ کو عطا فرمائی. بندہ کسی بھی مذہب مسلک سے ہو اب جب وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے گا تو وہ بی بی پاک کا تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا کہ یہ مخدوم کونین نے تسبیح فاطمہ نے. تو آج چوتھے رمضان کے حوالے سے آپ کیا آگاہ کریں گے؟ بسم اللہ وظیفہ. جی آج انشاءاللہ آج ایسی سورہ مبارکہ کہ جو حضور کو بہت زیادہ پسند، سورہ قریش، لإلاف قریش. تو حضور اس سے اتنی محبت فرماتے، آپ اس کو بہت زیادہ پڑھتے، اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی اس سورہ قریش کو 4 رمضان کی کچھ مناسبت اس کے ساتھ ہے. 4 رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ بلکہ 313 دفعہ آج ہی کے دن میں 313 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھے. بلکہ ایک اور میں بات ایڈ کر دوں بیچ میں کہ دیکھیں کہتے ہیں نا ہم بھئی تو سرکار کا گدھا ہے تو تجھے نعت نہیں آتی ہے نا، کہتے ہیں نا اکثر ہو جاتا ہے. تو بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے. تو ہمیں ضرور بالضرور، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری بات میری جا رہی ہے، ریپرزینٹ ہو رہی ہے میری طرف سے کہ ہمیں ضرور بالضرور درود تاشریف جو ہے نا ہر امتی کو درود تاشریف یہ علامہ صاحب ضرور ضرور بالضرور یاد ہونا چاہیے. اور حضور کے اوپر میں پھر ایک بات اور نکل آئی. مدینہ شریف میں نا میں گیا ہوں تو دیکھا کہ بس ادھر تو آپ موجے ہی موجے ہیں. آہا سرکار کا کرم ہی کرم ہے. تو میں کچھ نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھی بس درود تاشریف شروع، درود تاشریف پڑھتے گئے. ایک ہمارے دوست ہیں ثنا خانی مصطفیٰ حارث قادری، واقعہ کوٹ کر دے نا. جی بسم اللہ. حارث قادری صاحب ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حافظ بھائی آپ نا فلاں جگہ پہ جانا، روزہ معجہ شریف کے اس طرف جانا، وہاں پہ آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تو میں وہاں پہ گیا عصر کے ٹائم پہ، مغرب تک میں وہاں کھڑا رہا. حارث قادری بھائی وہ بتا رہے تھے کہ بھئی وہاں پہ دیکھنا کہ خوشبوئیں کس کس طرح کی آتی. آئے ہائے سبحان اللہ. تو میں نے مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا. علی بھائی یقین کریں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کس طرح کی سرکار کے معجہ شریف سے خوشبوئیں نکل رہی. سبحان اللہ. اور اتنا مزہ میں اتنا خوب رویا سرکار کے قدموں کی طرف، اتنا میں رویا، اتنا بہت زیادہ کیفیت جو تھی نا وہ بیان نہیں ہو سکتی. تو جس کو درود تاشریف نہیں نہ آتا میرا خیال ہے اس کو کوئی بھی پھر مزہ نہیں ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے. تو درود تاشریف ضرور یاد کریں اور اس پہلے پڑھ لیا کریں، بلکہ یہی درود شریف 3 دفعہ پڑھا کریں ہر وظیفے سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی، یہ پڑھیں. اور جیسے ہم پڑھتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، ہاں جی یہ سارے وظائف ہیں. یہ ناظرین و حاضرین یہ سارے وظائف ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. ان سے برکت لیں اور ان سے اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سے کتنی برکت ہے. لیکن بارکیف آج کے وظیفے کی طرف 313 دفعہ آج آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے، درود شریف اول بھی اور آخر بھی. اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ غنی کر دے گا. سبحان اللہ. غنی ہونا سخاوت کرنے والا کر دے گا، کسی کو دینے والا کر دے گا، لینے والے آپ نہیں رہیں گے. اور بے بہا برکتیں اس سورہ مبارکہ کی بیان نہیں ہو سکتی تھوڑے وقت میں. مطلب اس سورہ پاک کی بہت زیادہ برکتیں ہیں. اور حضور کہتے ہیں کہ اس سے دنیا بھی محبت کرے گی. جو سورہ قریش پڑھے گا نا اسے دنیا بھی محبت کرے گی، اور وہ دنیا کا سمجھ لیں کہ محبت زیادہ اس کی ہو جائے گی، اور وہ بہت زیادہ لوگ اس کے چاہیں گے کہ یہ بندے سے گفتگو. کیا کہنے آپ کے جی، بڑا خوبصورت آج کا وظیفہ چوتھے رمضان المبارک کا سورہ قریش کا وظیفہ تھا. اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ 313 مرتبہ آج کے دن کو آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے. چونکہ افطاری کا وقت قریب ہونے والا ہے، کوشش کیجئے ابھی ہی سٹارٹ کر دیجئے. اگر آپ فری بیٹھے ہیں ٹرانسمیشن بھی دیکھتے رہیں اور چیزیں بھی کرتے رہیں، باقی کام کاج بھی کریں، اور سورہ قریش کا جو وظیفہ ہے اس کو لازمی کریں. اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں ماہ سیام کو گزارنے کی، اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع جاندار موضوع ٹھہرا، مخدوم کونین کے ذکر سے شروع ہوا، اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کے مفتی اور یہ لوگ تھے
ان تک ہماری بات پہنچی. اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، خصوصاً منیر قادری صاحب کا اور مفتی غلام محی الدین حسینی صاحب کا. سلیم بھائی مستقل پینل کا حصہ ہیں، آپ انہیں روز دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ روز دیکھتے رہیں گے. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیں شہاب رمضان. اللہ حافظ و ناصر.